بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ کیسے جھٹلایا؟ کب جھٹلایا؟ 12 اذ انبعث اشقاها، جب ان کا شقی ترین بدبخت ترین اٹھا، بھڑک کر اٹھا۔ انبعث یہ وہی بعثت ہے، بعثہ سے ہے، کسی کو بھڑکایا جائے، اکسایا جائے، اس کے جذبات، اور وہ بھڑک کر جب اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں انبعث۔ اذ انبعث اشقاها، اشقا شقی ترین بدبخت ترین، جب وہ گویا بھڑک کر اٹھا۔ بھڑکایا کس نے تھا؟ جو اس پلاننگ میں شامل تھے، جنہوں نے اسے تیار کیا تھا۔ کس کام کے لیے؟ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے، جس اونٹنی کے بارے میں حضرت صالح نے اللہ کے حکم سے اس قوم کو خبردار کیا تھا کہ اس اونٹنی کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچانا، اسے تنگ نہیں کرنا۔ 13 صورتحال کیا تھی؟ فقال لهم رسول اللہ، تو ان سے اللہ کے رسول نے کہا، یعنی قوم سمود سے کیا کہا؟ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کی اونٹنی کا بھی خیال رکھنا، وسقیاہا، اور اس کے پانی پینے کی باری کا بھی خیال رکھنا۔ آزمائش کیا تھی؟ اللہ کا وہ معجزہ اونٹنی پہاڑ کے اندر سے ان کی آنکھوں کے سامنے نکلی تھی، اور انہی کے مطالبے پر معجزہ دکھایا گیا تھا۔ اب آزمائش یہ تھی کہ ایک دن پانی پینے کا وہ جو مقام تھا جہاں سے یہ قوم پانی لیا کرتی تھی، ایک دن اونٹنی کا تھا اور ایک دن اس ساری قوم کا۔ تو کچھ دن تو چونکہ تازہ معجزہ دیکھا تھا، کچھ دن تو رہے، لیکن پھر فتنہ گروں نے آہستہ آہستہ پلاننگ شروع کی اور کہا کہ یہ کیا ہے، ایک دن سارا جانور کا اور ایک دن ہماری ساری قوم کا اور ہمارے سارے جانوروں کا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور کرتے کرتے یہ سرکش لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا اس بات پر کہ اس اللہ کی اونٹنی کو قتل کرے گا۔ اللہ کی اونٹنی کیوں کہا جا رہا ہے؟ سب اونٹنیاں اللہ کی، ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن جب کوئی چیز خاص طور پر کسی وجہ سے اللہ سے منسوب ہوتی ہے تو اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ جس طرح ایام اللہ، اللہ کے دن، کون سا دن ہے جو اللہ کا دن نہیں؟ سب اللہ کے دن ہے، لیکن جس دن اللہ کی طرف سے کوئی خاص حادثہ، کوئی خاص معجزہ، کوئی خاص واقعہ، کوئی عذاب رونما ہوئی ہو، انہیں ایام اللہ ایسے دنوں کو کہا جاتا ہے، اس خاص نسبت کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کا خیال رکھنا۔ 14 فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی قوم نے حضرت صالح کو جھٹلا دیا۔ فَعَقَرُوهَا، اور اس قوم نے اس اونٹنی کو عقر کر دیا، یعنی مار ڈالا، قتل کر دیا۔ اب یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہوں گا۔ پہلے بھی ہم دروس میں اس بات کو بیان کرتے رہتے کہ اس سے پہلے سورۃ القمر میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر جو 27ویں جز میں آئی تھی، وہاں پر بھی اسی قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ وہاں پہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، فَتَعَاطَى فَعَقَرَ، تو وہ آیا اور اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ عربی زبان جو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ واحد کا لفظ ہے، اپنے ساتھی کو انہوں نے بلایا
وہ آیا اور اس نے اونٹنی کو مار دیا. ایک بندے کا ذکر ہے. لیکن اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَكَذَّبُوهُ، قوم سمود نے جھٹلا دیا اپنے رسول کو. فَعَقَرُوهَا، قوم سمود نے مار ڈالا اونٹنی کو. وہاں پہ کیا تھا؟ فَعَقَر، ایک شخص نے مارا. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ سب نے مارا. یہ بات سمجھنے والی. جب روئے زمین پر اللہ کا کوئی نیک بندہ، یا یہاں پر مثال کے طور پہ وہ معجزے کے نتیجے میں نکلنے والی اونٹنی، جسے اللہ نے اللہ کی اونٹنی کہا ہے، جب کوئی ظلم ہوتا ہے تو اگرچہ کرنے والا ایک ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے ایک کا جرم قرار نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی بیچ میں شامل کرتا ہے جو اس منصوبے میں شامل تھے. قوم سمود میں سب لوگ نہیں تھے کہ جو اس منصوبے میں شامل ہو. کچھ لوگ منصوبے میں شامل تھے، کچھ لوگوں نے مدد کرنی تھی، اور کچھ لوگوں، ایک بندے نے اونٹنی کو مارنا تھا. لیکن بہت سارے لوگ وہ تھے کہ جو روک سکتے تھے، روکا نہیں. نہی عن المنکر کر سکتے تھے، نہیں کیا. اللہ نے سب کو بیچ میں شامل کیا. قرآن مجید کی دیگر آیات کو اگر آپ دیکھیں تو یہ مسئلہ واضح ہے، اور یہ بدترین مسئلہ ہے جس کا حقیقت دین سے غافل لوگ شکار ہوتے ہیں اور باطل کا لشکر بن جاتے ہیں، اگرچہ خود کو توجہ بھی نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ برائی کو ہونے سے روک سکتے تھے، اتنے زیادہ تھے کہ اگر حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو مجال نہیں تھی کہ وہ جو ظالم تھے وہ ظلم کر پاتے. لیکن یہ مست ہے، ہو سکتا ہے اپنی عبادتوں میں مست ہو، اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہو، باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا. یہ ہمیں کیا والا اسلام، یہ مائنڈ یور اون بزنس والا اسلام، یہ تحریف شدہ اسلام ہے. یہ کہیں اور کا مینوفیکچرڈ اسلام ہے. یہ قرآن نے جو اسلام بتایا وہ اسلام نہیں ہے. اور یہی تو وجہ ہے، آپ دیکھتے ہیں ہمارا معاشرہ برائیوں سے بھرا ہوا ہے. جھوٹ، ملاوٹ، حرام خوری، بدکاری، قتل و غارت، شراب خوری. کہاں سے آئی ہے یہ؟ اتنے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اتنے زیادہ نمازی ہیں، تو کیوں ہو رہا ہے یہ معاشرے میں؟ اس لیے کہ قرآن کا بتایا ہوا دین قائم نہیں ہے معاشرے میں. دل بھی نہیں کرتا ہمارا. ہم چاہتے ہیں آرام سے سوئے رہیں، سوئے سوئے جنت میں پہنچ جائیں. آرام سے سردیاں آئیں تو ہیٹر والے کمرے میں بیٹھے بیٹھے جنت میں پہنچ جائیں، اور گرمی آئیں تو اے سی والے کمرے میں بیٹھے بیٹھے جنت میں پہنچ جائیں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ابھی سورہ بلد میں گزرا تھا. دشوار گزار گھاٹی سے ہو کے تو گزرا ہی نہیں ہے یہ. تو وہ قوم کہ جس کی موجودگی میں جرم ہو جائے اور وہ نہ روکے جرم کو، نہیں عن المنکر نہ کریں، اللہ اس قوم کو شامل سمجھتا ہے اس جرم میں. یہ جو ظالم حکومتیں بے گناہوں کو اٹھا لیتی ہیں، ظالم حکمران، وڈیرے، با اثر لوگ جو کمزوروں پر ظلم ڈھاتے ہیں، کیوں ڈھاتے ہیں؟ اس اکثریت کی غفلت اور غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے، کہ جو خاموش تماشائی بن رہتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو بچ گئے، شکر ہے ہمیں کچھ نہیں ہوا. ان قریب پتہ چلے گا کہ یہ شکر کی جگہ نہیں تھی، یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دی کہ جب دیکھتے رہے. اور یہاں پر ان آیات میں ایک شباہت ہے، پانی پینے سے نہ روکنا اس اونٹنی کو. جب بھی یہ آیت میں پڑھتا ہوں تو امام حسین علیہ السلام پر پانی کا بند کیا جانا خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے. پانی بند کر دیا، کس پر؟ اس پر
جس کے بارے میں اس امت کا نبی تاکید کے ساتھ، کوئی اختلاف نہیں ہے شیعہ سنی میں، اس تاکید کے بارے میں جو اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمائی تھی. اور حسین مکمل معلوم ہے بغیر کسی شک و تردید کے کہ اس اہل بیت میں شامل ہیں جس کی تاکید فرمائی تھی رسول اللہ نے، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. ڈرے اللہ سے؟ نہیں ڈرے. یہ حدیث اگر صحیح طرح سے یاد رہتی اور اپنی تاثیر دکھاتی لوگوں کے دلوں میں تو کبھی حسین کو چند ساتھیوں کے ساتھ سفر نہ کرنے دیتے کربلا کی طرف. سمجھایا کہ نہ جاؤ، لیکن اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو حسین کے ساتھ جاؤ. حسین کو سمجھاؤ نہیں، حسین سے سمجھو. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جس جنت کے طلبگار ہو اس جنت کا سردار حسین ہے. تو ریت تو ہوتی وہ ہے جو سردار کے ساتھ رہے. وہ تو ریت نہیں ہوتی کہ جو مشکل وقت میں سردار کو چھوڑ دے. آیا جانیں قربان کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ جانیں قربان ہونی چاہیے تھی. اور اگر یہ حدیث رسول امت کو یاد ہوتی تو حسین کے ساتھ جاتے، اور اگر حسین کے ساتھ چلے جاتے تو وہ ظلم اور وہ بربریت جو کربلا میں ہوئی نہ ہوتی. فَكَذَّبُوهُ، اللہ کے رسول نے ان سے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا خیال رکھنا اور اس کے پانی پینے کا خیال رکھنا. اور میں اسی آیت سے معنی لیتے ہوئے کہتا ہوں اللہ کے رسول نے اپنی امت سے کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا خیال رکھنا. اور اگر آیت کو لوں تو آیت کہہ رہی ہے پانی بند مت کرنا ان کا، چونکہ پانی کا ذکر ہے، حدیث میں ذکر نہیں ہے. لیکن خیال رکھنے میں سب چیزوں کا خیال رکھنا شامل ہے. خیال رکھا نہیں رکھا، جو خیال رکھا وہ واقعہ کربلا گواہی دے رہا ہے کیا خیال رکھا. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا. یاد رکھیے آیات قرآن کو یہ کہہ کر نہیں منہ موڑا جا سکتا کہ یہ تو سمود کے بارے میں، سمود کے بارے میں تاکہ تم سمود نہ بنو، قوم عاد کے بارے میں تاکہ تم قوم عاد نہ بنو. بنی اسرائیل کے بارے میں قتل انبیاء کیا کرتے تھے، تمہارے بارے میں کہ قتل آل انبیاء نہ کرو، آل نبی کا قتل نہ کرو. یہ کہہ کر جان نہ چھڑاؤ. مثلا یہ آیات تو مشرکوں کے بارے میں اتری تھی جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، تمہارے بارے میں بھی یہ کہ تم بھی کسی کو بت نہ بنا لینا، اللہ کے برابر نہ لے آنا. آیات قرآن تا قیامت ہے. فَكَذَّبُوهُ، آیا امت نے بطور مجموع رسول اللہ کی اس حدیث کو جھٹلایا یا نہیں جھٹلایا؟ ایک رسول اللہ کے بچے کو زہر دے دیا، ایک رسول اللہ کے بچے کو اس کی اولاد اس کے اصحاب سمیت کربلا میں ذبح کر دیا. کہاں گیا؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں. کہاں گیا وہ؟ جھٹلایا یا نہیں جھٹلایا؟ اگرچہ امام حسین کے گلے پہ خنجر چلانے والا ایک ہی ملعون کیوں نہ ہو، لیکن جس کے کانوں تک صدا پہنچی اور اس پر اثر نہیں ہوا اور اس نے اس کو اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور قتل کر دیا اس اللہ کی اونٹنی کو. اور یہاں پر بھی انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور حکمرانوں کے ڈر سے، اس فاسق یزید کی حکومت کے ڈر سے انہوں نے اللہ کے اس عظیم بندے کو امام حسین علیہ السلام کو ذبح کر دیا. یہ قرآن کی آیات تمام زمانوں میں اپنا مصداق ڈھونڈتی ہیں. جب بھی کوئی خدا سے منسوب، کوئی خدا کا بندہ کسی اپنے زمانے کی قوم کے لوگوں کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا، یہ آیت اس کو ٹارگٹ کرے گی. اور اس جیسی تمام آیات، تبھی تو قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. ورنہ تو قرآن کو 1400 سال پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا.
چونکہ وہ لوگ تو چلے گئے جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا. لیکن قرآن کہتا ہے ان قصوں میں عبرت ہے تمہارے لیے، ان قصوں میں تمہارے لیے عبرت ہے. قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلا دیا. 12 جب ان کا سب سے زیادہ شقی بدبخت اٹھا. 13 تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا یعنی اس کے پانی پینے کا خیال رکھو. 14 تو انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی یعنی اسے قتل کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب ڈھایا اور پھر سب کو برابر کر دیا. یعنی قوم سمود کو زمین کے ساتھ ان کی بستی کو برابر کر دیا. اب کوئی کہے کہ امام حسین کے قتل سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ پھر عذاب کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. جس کو قرآن کا ذائقہ پتہ ہے، جس کو اسلام کا اصلی ذائقہ پتہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ یزید کے زمانے سے لے کر آج تک کیسے فاسقوں اور فاجروں کے لیے اس امت کا رہنما بننے کا دروازہ کھل گیا. اور تعویلیں کرنے والے تو تعویلوں کے چیمپئن ہوتے ہیں. وہ تو توڑ موڑ کر اسلامی احکامات کو اندر سے اپنے مطلب کی چیزیں نکال لیتے ہیں، خاص طور پر جب سروں پر حکمرانوں کا ڈنڈا بھی ہو اور دوسری طرف سے عہدے بھی ہوں، کرسیاں بھی ہوں اور مال و دولت کا لالچ بھی ہو. درباری ملاؤں کے تو بڑے شان و شوکت ہوتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے. قتل تو حق کے علم بردار ہوتے ہیں. جیلوں میں اور زندانوں میں تو حق کے علم بردار جاتے ہیں. ان پر طرح طرح کے بہتان اور طرح طرح کے آج کل کی زبان میں کیس ڈال کر کچھ نہ کچھ کر دیا جاتا ہے جب وہ حکمرانوں کے ہتھ کنڈوں میں نہ آ رہے ہوں، ان کی مرضی کے مطابق فتاویٰ نہ دیتے ہوں. تو انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب ڈھایا، پھر سب کو برابر کر دیا. فاسقوں اور فاجروں کا مسلط ہونا امت کے سروں پر اللہ کا عذاب ہے. فرقہ واریت اللہ کا عذاب ہے جو قرآن مجید نے بتایا ہوا ہے. آیت نمبر 15 جو آخری آیت ہے، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اس سے یعنی اللہ کو کوئی خوف نہیں اس بات کے نتیجے کا، انجام کا، کہ اتنی بڑی قوم سمود یہ اگر مٹ جائے گی تو دنیا میں کوئی کمی آ جائے گی. کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ کو اب کسی قوم کو جب وہ عذاب کرتا ہے، جتنے بھی وہ ترقی یافتہ اور جتنے بھی انہوں نے بڑے بڑے بظاہر کام کر دیے ہوں، اللہ کو جب عذاب کرنا ہوتا ہے اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا کہ کوئی آ کر بعد میں اللہ سے پوچھے گا یا اللہ سے بدلہ لے گا یا کوئی اللہ کا نقصان کر دے گا کہ آپ نے یہ اتنا بڑا نقصان کیوں کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ العلی العظیم.